أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين سورة البقرہ آیت نمبر 222 to 228 وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے عن المحیض حیض کے بارے میں کل کہہ دیں ہوا وہ اذن گندگی ہے فَاعْتَزِلُوا سو تم الگ رہو نساء عورتوں سے فی المحیض حیض میں ولا اور نہ تقربوہن نہ قریب جاؤ ان کے حتیٰ جب تک کہ یطہرن وہ پاک نہ ہو جائیں فَإِذَا پھر جب تطہرن وہ خوب پاک ہو جائیں فَأْتُوهُنَّ تو جاؤ ان کے پاس من حیث جہاں سے امرکم اللہ حکم دیا تمہیں اللہ نے ان اللہ بے شک اللہ یحب دوست رکھتا ہے التوابین توبہ کرنے والوں کو ویحب اور پسند کرتا ہے اور دوست رکھتا ہے متطہرین پاک رہنے والوں کو نساؤکم عورتیں تمہاری ہر سن کھیتی ہیں لکم تمہاری فأتو
سو جاؤ ہر سکم اپنی کھیتی میں، انا جہاں سے تم چاہو، وقدموا اور آگے بھیجو، لانفسکم اپنے واسطے، واتقوا اور ڈرو اللہ سے، واعلموا اور تم جان لو، انکم کہ تم ملاقو ملنے والے ہو اس سے، وبشر المؤمنین اور خوشخبری سنا دو مومنوں کو، ایمان والوں کو، ولا تجعلوا اور نہ بناؤ اللہ کو عرضۃً نشانہ، لایمانکم اپنی قسموں کے لیے، ان کے تبروا تم حسن سلوک کرنے سے، وتتقوا اور پرہیزگاری کرنے سے، وتصلحوا اور اصلاح کرنے سے اور صلح کرانے سے، بین الناس لوگوں میں، واللہ اور اللہ سمیع سب کچھ سننے والا، علیم جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ نہیں پکڑتا تم کو اللہ، باللغو بیہودہ پر، فی ایمانکم تمہاری قسموں میں، ولیکن اور لیکن، یؤاخذکم پکڑتا ہے تمہیں، بما ان قسموں پر، جن کا کسب کیا، قلوبکم تمہارے دلوں نے، واللہ اور اللہ، غفور بخشنے والا، حلیم بردبار ہے۔ للذین ان لوگوں کے لیے جو یؤلون قسم کھاتے ہیں، من نسائہم اپنی عورتوں سے، تربص مہلت ہے، اربعۃ 4 اشہر مہینے، فائن پھر اگر، فاؤ رجوع کر لیں، فإن اللہ تو بے شک اللہ، غفور بخشنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنْ اور اگر، عزم الطلاق انہوں نے ارادہ کیا، طلاق کا، فإن اللہ تو بے شک اللہ، سمیع خوب سننے والا، علیم جاننے والا ہے۔ والمطلقات اور طلاق والی عورتیں، یتربصن انتظار میں رکھیں، بانفسہن اپنے آپ کو، ثلاثۃ 3 قروء حیض تک، ولا یحل اور جائز نہیں، لہن ان کو، ان یکتمن کہ وہ چھپائیں، ما جو خلق اللہ پیدا کیا اللہ نے، فی ارحامہن ان کے رحم میں، ان اگر، کننا یؤمنن ایمان رکھتی ہیں، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری یوم آخرت پر، وبعولتہن اور خاوند ان کے، احق زیادہ حقدار ہیں، بردہن ان کے لوٹا لینے کے، فی ذالک اس مدت میں، ان اگر، ارادو وہ چاہیں، اصلاحاً سلوک سے رہنا، ولہن اور عورتوں کا حق ہے، مثل جیسے، الذی وہ حق ہے، علیہن عورتوں پر ہے، بالمعروف دستور کے مطابق، وللرجال اور مردوں کو، علیہن عورتوں پر، درجۃ فضیلت ہے، واللہ اور اللہ، عزیز سب پر غالب ہے، حکیم کمال حکمت والا ہے۔ تفسیر آیت نمبر 222۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ وہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، ہاں جب وہ پاک ہو جائیں
تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب عورت کے ایام حیض شروع ہو جاتے تو یہودی نہ ان کے ساتھ کھاتے پیتے اور نہ گھروں میں ان سے میل جول رکھتے، اور جو عیسائی تھے وہ کیا کرتے، وہ ہر طرح کا تعلق رکھتے بیویوں کے ساتھ، یہاں تک کہ جسمانی تعلق بھی قائم کرتے حیض کے دوران۔ اور یہودی کیا کرتے تھے کہ ان سے بالکل ہی الگ تھلگ ہو جاتے، نہ ان کے ساتھ کھاتے نہ پیتے اور نہ ہی کسی قسم کا میل جول ان کے ساتھ رکھتے۔ اب صحابہ کے دل میں یہ سوال آیا کہ ہم اس حالت میں عورتوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کریں، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، تو جواب میں اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ وہ ہے تو گندگی، حالت حیض کیا ہے تو گندگی، لیکن ایسی گندگی نہیں کہ نہ ان کے ساتھ بیٹھا جائے، نہ ان کے ہاتھ کا کھایا جائے، نہ ان کے ہاتھ سے پیا جائے، بلکہ کیا کہ حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ اب یہاں پہ کون سی علیحدگی کی مراد ہے؟ یعنی ان سے الگ کس سینس میں رہو کہ ان سے جسمانی تعلق تم قائم نہیں کر سکتے، یعنی اس گھر سے ان کے قریب نہ جاؤ۔ ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ کہاں سے اللہ نے اجازت دی ہے؟ یعنی فرج سے، اور دوبر استعمال کرنا عورت کی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب اس بات پر آ کر سارے سوالوں کا جواب ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں بہت سے سوال کیے جاتے ہیں کہ کیا اس طرح سے عورت سے تعلق قائم کیا جا سکتا ہے، اس طرح سے کیا جا سکتا ہے، بس جس طرح سے اللہ نے حکم دیا ہے بس اسی طرح سے تعلق قائم کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ باقی ہر طرح سے کیا ہے؟ حرام ہے۔ یعنی اب صحابہ کے جواب میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اپنی عورتوں کے ساتھ کھا پی بھی سکتے ہو، ان سے ہر طرح کا میل ملاپ رکھ سکتے ہو، بوس و کنار بھی کر سکتے ہو، لیکن فزیکل ریلیشن ان سے قائم نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں جب وہ پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، یعنی خون آنا بند ہو جائے، اس کے بعد ان سے تعلق قائم کیا جا سکتا ہے۔ پھر اسی آیت کے آخر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ توبہ اندر کی صفائی، آپ کا دل پاک ہوتا ہے، آپ کا دل صاف ہوتا ہے، آپ کے دل سے گناہوں کا بوجھ اترتا ہے توبہ کرنے سے، اور ظاہری صفائی سے انسان کا ظاہر صاف ہوتا ہے، انسان کا باہر صاف ہوتا ہے۔ تو جو انسان اپنے دل کو صاف کر رکھتا ہے توبہ کے ذریعے، اور اسی طرح اپنی جسمانی یعنی ظاہری صفائی اور باطنی صفائی، باطنی یعنی دل کی صفائی توبہ کے ذریعے، یعنی دونوں کا خیال کرتا ہے، تو ایسے انسان سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب، تو ظاہری اور باطنی صفائی کا خیال کس کے لیے رکھنا ہے؟ اپنے رب کے لیے رکھنا ہے، اس سوچ سے رکھنا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ پاک صاف رہنا ہے، صاف ستھرے رہنا ہے، اپنے ناخن صاف رکھنے ہیں، اپنے آپ کو میل کچیل سے صاف رکھنا ہے، طہارت کا خیال رکھنا ہے، تاکہ اللہ تعالی ہم سے محبت کرے۔ اور خصوصی طور پر ایام حیض کے بعد کی جو طہارت ہے یا جنابت کے بعد کی جو طہارت ہے، اس کا بھی خاص خیال رکھنا ہے، کس سوچ سے، کس نیت سے کہ میرے رب کو پاک صاف لوگ پسند ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو ہمارے ہاں بھی حائضہ عورت کو اچھوت ہی سمجھا جاتا ہے، نہ اس کا دوپٹہ استعمال کیا جاتا ہے، اگر اس نے کوئی چیز پہن لی چاہے وہ گندی ہوئی نہیں ہوئی، لیکن
اس کو استعمال نہیں کیا جاتا دھوئے بغیر کہ بھئی اب یہ بھی گندی ہو گئی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو کنگھی کر دیتی تھی حالانکہ میں حائضہ ہوتی تھی، اسی طرح آپ میری گود میں سر رکھ کر قرآن مجید کی تلاوت فرما لیا کرتے تھے اور میں حائضہ ہوتی تھی۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں کوئی مشروب پیتی اور میں خاص ایام میں ہوتی یعنی حائضہ ہوتی، پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برتن دے دیتی تو آپ بھی وہیں سے نوش فرماتے جہاں سے میں نے پیا ہوتا تھا، اور میں ہڈی سے گوشت کھاتی اور میں خاص ایام میں ہوتی تھی، پھر میں یہ ہڈی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی تو آپ بھی وہیں سے گوشت کھاتے جہاں سے میں نے کھایا ہو۔ اسی طرح ایام حیض میں ایک جنسی تعلق منع ہے شوہر اور بیوی کا، اسی طرح دوسرا نماز نہیں پڑھ سکتی عورت، روزہ نہیں رکھ سکتی، باقی ذکر اذکار کر سکتی ہے، زبان اس کی پاک ہے، دعائیں مانگ سکتی ہے، اپنے رب سے التجائیں کر سکتی ہے، اللہ کا ذکر کر سکتی ہے، نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اب نماز کی تو چھوٹ ہے کہ نماز نہیں پڑھے گی، اسی طرح روزے کی بھی ہے، لیکن روزے کی قضا اس کو دینی ہے اور نماز کی قضا ان دنوں کی اس کی نہیں ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں، سو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے لیے آگے سامان بھیجو اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ یقیناً تم اس سے ملنے والے ہو اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو۔ اب یہاں پہ عورتوں کو کھیتی سے تشبیہ دی ہے، اس پہ بھی اکثر عورتیں ناراض ہوتی ہیں کہ ہمیں کھیتی سے تشبیہ دی ہے، تو دیکھیں کھیتی ایک بہت خوبصورت چیز ہے، کھیت دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے، اور جس کا کھیت ہوتا ہے جس کسان کا، اس کو معلوم ہوتی ہے اس کی قدر، اس کی ویلیو، وہ ایک کسان ہی جان سکتا ہے اس کے کھیت کی اس کی نظر میں کیا ویلیو ہوتی ہے، کیا قیمت ہوتی ہے، اور جب وہ اپنے کھیت کو دیکھتا ہے وہ اس کو خوش کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح جو ایک اچھی بیوی ہوتی ہے وہ جب شوہر اس کو دیکھتا ہے تو وہ اس کو ایک خوبصورت کھیت کی طرح اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے، اس کی آنکھوں کو خوش کرتی ہے، اس کی آنکھوں کو بھلی لگتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے عورت کو بہت بارونق چیز سے تشبیہ دی ہے۔ پھر دیکھیں جس طرح کسان اپنی کھیتی کا خیال رکھتا ہے، اپنے کھیت کا خیال رکھتا ہے، اسی طرح شوہر اپنی بیوی کا خیال رکھتا ہے، اس کی فکر کرتا ہے، اس کے لیے کام کرتا ہے، اس کے لیے کما کر لاتا ہے، پھر اس پر خرچ کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، جس طرح چاہو اپنی بیوی کے پاس آؤ اور اپنے لیے آگے سامان بھیجو، جس طرح چاہو سے مراد یعنی جس وقت چاہو، جس وقت چاہو اور جس طرح چاہو میں بھی اسی راستے سے آؤ جس راستے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اور اصل مقصد کیا اس تعلق کا؟ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اپنے لیے آگے نیک سامان بھیجو، نیک اعمال کی صورت میں، نیک اولاد کی صورت میں، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تم اللہ سے ملنے والے ہو، یقیناً تم اس سے ایک دن ملاقات کرنے والے ہو، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو، یعنی اس دنیا میں رہتے ہوئے اس بات کو نہ بھولنا، اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اس بات کو نہ بھول جانا کہ تم نے ایک دن اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ اس دنیا کے ساتھ ساتھ اس آنے والی زندگی کی تیاری کرو، وہاں کے لیے نیکیاں بھیجو، اس دنیا میں رہتے ہوئے وہاں کے لیے نیک اعمال کرو، وہاں کی دنیا سنوارو، اور اپنی اولاد کو بھی نیک بناؤ تاکہ وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔
اور اللہ سے ڈرو کس چیز کے بارے میں؟ یعنی باہمی تعلقات کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اور یاد رکھنا، اگر آج دنیا میں کسی کے حق میں کمی کر دو گے، کسی پر ظلم کر دو گے، کسی کے ساتھ زیادتی کر دو گے، یعنی اگر شوہر بیوی کے ساتھ زیادتی کری یا بیوی شوہر کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، تو یاد رکھو کہ تمہیں اپنے رب سے ایک دن ملاقات کرنی ہے، اس لیے ڈرو اس سے۔ اور باہمی تعلقات میں بھی نہ محبت میں اتنے حد سے نکل جاؤ کہ اللہ کی لیمٹس کو کراس کر دو، اللہ نے جو تمہارے لیے باؤنڈریز رکھی ہیں ان کو کراس کر دو، اور نہ ہی باہمی تعلقات میں نفرت میں اتنے آگے نکل جاؤ کہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرو۔ حدیث میں آتا ہے ایسے شخص کو جو اپنی عورت کی دبر استعمال کرتا ہے ملعون قرار دیا گیا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، اس سے بچنے کے لیے کہ تم نیکی کرو اور گناہ سے بچو اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرو، اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی غصے میں آ کر اس طرح کی قسم مت کھاؤ کہ میں فلاں کے ساتھ نیکی نہیں کروں گا یا فلاں سے بات نہیں کروں گا۔ ایسا ہوتا ہے نا، کسی کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اب میں تو فلاں سے کبھی زندگی بات ہی نہیں کروں گا، اور اب یا میں تو اس کے ساتھ کبھی کوئی بھلائی کروں گا ہی نہیں، یا کوئی بھلائی انسان کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس سے روک لیتا ہے اور اس پر قسم کھا لیتا ہے، یا یہ کہ فلاں کے درمیان صلح نہیں کراؤں گا۔ اس قسم کی قسموں کے لیے حدیث میں کہا گیا ہے کہ اگر کھا لو تو انہیں توڑ دو اور قسم کا کفارہ ادا کر دو۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کام کے بارے میں قسم کھا لے پھر دیکھے کہ دوسرا کام اس سے زیادہ بہتر ہے تو وہ اپنی قسم کا کفارہ دے دے اور اس سے بہتر کام کو سر انجام دے دے۔ یعنی کیا کہا گیا اس آیت میں؟ اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا اس طرح نشانہ نہ بناؤ کہ بھلائی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان اصلاح کو چھوڑ بیٹھو، یعنی اللہ کی قسمیں کھا کر تم اس طرح کے غلط ارادے کر لو۔ اگر ایسا کر لو تو پھر کیا کرنا چاہیے کہ اس قسم کو توڑ دیا جائے اور اس کا کفارہ دے دیا جائے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ اللہ تمہیں تمہاری قسموں میں لغو پر نہیں پکڑتا بلکہ تمہیں اس پر پکڑتا ہے جو تمہارے دلوں نے کمایا، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ لغو قسموں سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو غیر ارادی اور عادتاً کھائی جاتی ہیں۔ ہاں البتہ عمدن یعنی دل کے ارادے سے جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے۔ جیسے بعض لوگوں کا تکیہ کلام ہوتا ہے نا ہر بات پہ قسم سے قسم سے، تو یعنی جو غیر ارادی طور پر عادتاً کھائی جاتی ہیں، دل کے ارادے سے نہیں کھائی جاتی، ان پر معاوضہ نہیں ہوگا۔ ہاں لیکن جو دل کے ارادے سے کھائی جاتی ہیں اس پر اللہ ضرور پکڑ کرے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لفظ قسم یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر میں اس طرح کہتا رہتا ہے، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، کیوں نہیں، اللہ کی قسم، یعنی غیر ارادی طور پر۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں سے قسم کھا لیتے ہیں 4 مہینے انتظار کرنا ہے، پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی الہ کی معنی ہے قسم کھانے کے، یعنی کوئی آدمی اگر قسم کھا لے کہ اپنی بیوی سے 1 مہینہ یا 2 مہینے تعلق نہیں رکھوں گا، پھر قسم کی مدت پوری کر کے تعلق قائم کر لیتا ہے تو اس پر پھر کوئی کفارہ نہیں۔ ہاں اگر مدت پوری ہونے پر
ہونے سے قبل تعلق قائم کرے گا تو کفارہ قسم ادا کرنا ہوگا، اور اگر 4 مہینے سے زیادہ مدت کے لیے یا مدت کی تعین کیے بغیر قسم کھاتا ہے تو اس آیت میں ایسے لوگوں کے لیے مدت کا تعین کر دیا گیا کہ پھر وہ 4 مہینے گزرنے کے بعد یا تو بیوی سے تعلق قائم کر لیں یا پھر اسے طلاق دے دیں۔ یعنی اس آیت کے مطابق اسے 4 مہینے سے زیادہ معلق رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسا کرنا عورت پہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ یعنی اس طرح سے اس کو لٹکتا ہوا نہ چھوڑ دے قسم کھا کر، یعنی یا تو اس کے ساتھ رجوع کر لے اور یا پھر اس کو طلاق دے دے۔ پھر آگے طلاق کی بات ہے، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر طلاق کا پختہ ارادہ کر لیں، یعنی رجوع نہ کرنا چاہے طلاق کا ارادہ کر لے، تو بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی اگر شوہر مدت گزرنے کے بعد طلاق کا ارادہ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ارادہ کرتا، یعنی اس کو لٹکتا ہوا ہی چھوڑ دیتا ہے، تو حاکم وقت اسے مجبور کرے گا کہ یا تو وہ میل ملاپ کر لے یا پھر طلاق دے دے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 4 مہینے گزر جائیں تو اسے قاضی کے سامنے پیش کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ طلاق دے دے، اور طلاق اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک طلاق دی نہ جائے۔ یعنی جب تک طلاق دی نہ جائے تب تک وہ عورت اپنے اسی شوہر کے نکاح میں رہتی ہے، چاہے وہ کتنی دیر کیوں نہ اس سے لا تعلق ہو۔ لیکن ایسا کرنا ہرگز بھی درست نہیں ہے۔ 4 مہینے سے زیادہ معلق رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور وہ عورتیں جنہیں طلاق دی گئی ہے اپنے آپ کو 3 حیض تک انتظار میں رکھیں۔ یعنی اب ان خواتین کی بات کی جا رہی ہے جن کو طلاق دی جا چکی، اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک انتظار میں رکھیں، اور ان کے لیے حلال نہیں کہ وہ چیز چھپائیں۔ کیا چیز چھپائیں؟ جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کی ہے، یعنی حمل کو، یعنی عدت کس لیے؟ تاکہ اگر عورت حاملہ ہے تو پتہ چل جائے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ عورت کو کیا چاہیے کہ وہ حمل کو چھپائے نہ۔ اس دوران اگر وہ حمل سے ہے، حمل اس پر ظاہر ہو گیا، تو اس کو کیا چاہیے کہ وہ اس کو بتا دے، اس کو چھپائے نہیں۔ اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے، اللہ کی ماننے والی ہے، تو اس کو ہرگز یہ چیز چھپانی نہیں چاہیے، اور ان کے خاوند اس مدت میں انہیں واپس لینے کے زیادہ حقدار ہیں اگر وہ معاملہ درست کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ یعنی عدت کے دوران اگر شوہر رجوع کرنا چاہتا ہے تو رجوع کر سکتا ہے، لیکن کس نیت سے؟ کہ اگر واقعی اصلاح کی نیت رکھتا ہو، واقعی گھر بسانا چاہتا ہو۔ اور معروف کے مطابق ان عورتوں کے لیے اسی طرح حق ہے جیسے ان کے اوپر حق ہے، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے۔ یعنی معروف طریقے سے عورتوں کو کیا چاہیے کہ وہ اپنے مردوں کے حق ادا کریں، اور مردوں کو کیا چاہیے کہ وہ بھلے طریقے سے عورتوں کے جو حقوق ہیں وہ ان کو ادا کریں۔ یعنی دونوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ دونوں اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے حق خوش اسلوبی سے ادا کریں۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے؟ ہر کوئی اپنے حقوق طلب کرتا ہے، میرا حق مجھے ملنا چاہیے، حقوق دینا نہیں چاہتا، حقوق لینا جانتا ہے، اس لیے جھگڑے بڑھتے ہیں۔
کیوں؟ کیونکہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ بس مجھے میرے حقوق پورے ملے، میں چاہے دوسرے کے حقوق پورے کروں یا نہ کروں۔ تو عورت کو کیا چاہیے کہ وہ اپنے حقوق خوش اسلوبی نبھائے اور ادا کرے، اور مرد کو چاہیے کہ وہ عورت کے حق پورے ادا کرے۔ کیا پتہ چلتا ہے اس آیت سے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ اب کسی عورت کو طلاق ہوگی تو اس کی عدت کتنی ہے؟ 3 حیض یا 3 قروء، اور وہ یہ عدت کہاں گزارے گی؟ شوہر کے گھر میں ہی گزارے گی۔ اب اس عدت کے دوران اگر شوہر رجوع کرنا چاہتا ہے تو وہ رجوع کر سکتا ہے، کیونکہ وہ زیادہ حقدار ہے، لیکن اس کا ارادہ کیا ہو؟ واقعی میں اصلاح کا ہو، گھر بسانے کا ہو۔ اور پھر دوسری بات کیا کی گئی کہ دونوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے حق اچھے سے ادا کریں، ایک دوسرے کے حقوق اچھے سے ادا کریں، بیوی اپنے خاوند کے اور خاوند اپنی بیوی کے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مرد کو اللہ رب العزت نے فضیلت دی ہے، درجہ بلند کیا ہے۔ کیوں؟ اس پہ بھی خواتین کو اعتراض ہوتا ہے، لیکن دیکھیں مرد کو اگر 2 حصے دیے ہیں عورت کے مقابلے میں، تو مرد دیکھیں اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ دوسری سینس میں دیکھا جائے تو یہ اس کی ذمہ داری ہے، درجہ بمعنی ذمہ داری ہے، اس کے احسانات بہت ہیں۔ لیکن دیکھیں خواتین اس چیز کو نہیں دیکھتی، لیکن اس چیز کو محسوس کرتی ہیں کہ ان کو ایک درجہ بلند دیا گیا۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو ہم خواتین بھی سب سے پہلے گھر میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو کس کو آواز دیتی ہیں؟ مردوں کو ہی آواز دیتی ہیں نا۔ اللہ رب العزت نے مرد کو فطری قوت میں، ذہنی قوت میں عورت سے بلند رکھا۔ اسی طرح یہ درجہ اس کو اور کہاں دیا گیا؟ جہاد کی اجازت میں، میراث کے دگنا ہونے میں، حاکمیت میں، اختیار، طلاق و رجوع وغیرہ میں۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں بھی اللہ رب العزت کی بہت سی حکمتیں ہیں۔ ہم ان حکمتوں کو سمجھنے کی بجائے کیا کرتے ہیں؟ اعتراضات کرتے ہیں، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، یعنی اللہ حکمتوں والا ہے، اللہ جانتا ہے اس کی بہترین حکمتیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن
الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز